کسی گاؤں میں ایک عبداللہ نامی شخص رہتا تھا۔ وہ ایک بے حد غریب کسان تھا۔ اس بار اس نے گاؤں کے زمیندار سے ادھار لے کر کھیتی باڑی کی تھی۔ موسم بھی اچھا رہا اور پہلی بار فصل بہت اچھی رہی۔ پورے خاندان میں ایک امید جاگ اٹھی۔ عبداللہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی دیکھو اس بار کتنی اچھی فصل ہوئی ہے۔ اللہ نے ہماری سن لی لگتا ہے۔ اب بچوں کو بھوکا نہیں سونا پڑے گا۔ بیوی نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس بار فصل اچھی نکل آئی ہے۔ اگر فصل اسی طرح رہی تو کچھ مہینوں کا آرام مل جائے گا۔ بچوں نے کہا کہ بابا کیا اس بار ہم اسکول جا سکیں گے؟ باپ نے کہا جی میرے بچوں، اس بار تمہیں کتابیں اور نئے کپڑے بھی دلاؤں گا۔ سب بہت خوش تھے مگر قسمت کو یہ خوشی منظور نہ تھی۔ شام ڈلتے ہی آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اتنے میں ایک ہمسایہ بھیگتا ہوا آیا اور زور زور سے چلایا، عبداللہ جلدی چلو تمہارے کھیت میں پانی بھرنے لگا ہے۔ عبداللہ بھاگتا ہوا اپنے کھیت کی طرف گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ کھیت پورا پانی سے بھر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ زاروں قطار رونے لگا کہ سب کچھ برباد ہو گیا ہے، اب میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ عبداللہ کی بیوی نے کہا کہ اب ہم بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ گھر میں تو ایک مٹھی اناج بھی نہیں ہے۔ اگلے دن عبداللہ زمیندار کے پاس گیا جس سے اس نے قرض لیا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید زمیندار تھوڑا سا وقت دے دے گا۔ اس نے جا کر زمیندار سے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دے دو، اگلی بار فصل اچھی لگے گی تو میں تمہارا سارا قرض اتار دوں گا۔ مگر زمیندار نے اس کی ایک نہ سنی اور عبداللہ سے زمیندار نے کہا کہ تم نے مجھ سے زمین گروی رکھ کر اناج کے پیسے لیے تھے اور اگر تم وقت پر پیسے ادا نہیں کر سکو گے تو وہ زمین میری ہو جائے گی، اور اب ایسا ہی ہوا ہے، تم رقم نہیں ادا کر پائے اور اب یہ زمین میری ہو گئی ہے۔ عبداللہ نے بہت منت سماجت کی کہ وہ میری خاندانی زمین ہے، مجھے وہ واپس کر دو، میں اگلی بار تمہاری رقم ادا کر دوں گا۔ مگر زمیندار نے ایک نہ سنی اور عبداللہ کو نکال دیا۔ عبداللہ کی زمین بھی چلی گئی۔ اب نہ اس کے پاس زمین تھی اور نہ کوئی پیسہ اور نہ ہی کوئی آسرا۔ عبداللہ نے گھر آ کر بیوی سے کہا اب ہم اس گاؤں میں نہیں رہیں گے، اب ہمارے پاس یہاں رہنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ بیوی نے کہا تو ہم کہاں جائیں گے؟ عبداللہ نے کہا اللہ مالک ہے، اور یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں انہیں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی دکھائی دی۔ جھونپڑی کے پاس جا کر دیکھا تو وہ خالی تھی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ سر چھپانے کی جگہ تو مل گئی، مگر بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے مگر کھانے کو کچھ نہ تھا اور رات بھی بہت ہو چکی تھی۔ عبداللہ نے اپنے بچوں کو دلاسا دیا اور پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کر کے سلا دیا۔ صبح ہوتے ہی عبداللہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا گیا۔ شام کو اس نے اتنی لکڑیاں کاٹ لی تھیں کہ جسے بیچ کر کچھ کھانے کا سامان لے لیا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ لکڑیاں لے کر بازار میں بیچنے گیا اور اس سے جو پیسے ملے اس میں سے تھوڑا آٹا اور آلو، پیاز اور گھی لے آیا۔ گھر جا کر اس نے یہ سامان اپنی بیوی کو دیا۔ بیوی نے کھانا پکایا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں بنائی۔ سب نے مل کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ اس رات بچے کھانا کھا کر سو گئے اور عبداللہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج کے کھانے کا بندوبست تو ہو گیا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ عبداللہ نے کہا اب ہر روز ایسا ہی ہوگا کہ میں جنگل میں لکڑی کاٹنے جاؤں گا اور اسے بیچ کر گھر کا سامان لاؤں گا۔ اب میں اور زیادہ محنت کروں گا اور اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ سو گئے اور صبح ہوتے ہی عبداللہ لکڑیاں کاٹنے جنگل چلا گیا۔ اب ہر روز وہ یہی کرتا۔ ایک دن عبداللہ صبح لکڑیاں کاٹنے جنگل جانے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آج تھوڑا جلدی گھر آ جانا، تم ہر روز دیر سے آتے ہو اور بچے بھوکے سو جاتے ہیں۔ جس پر عبداللہ نے کہا نہیں، آج تو میرا ارادہ زیادہ لکڑیاں کاٹنے کا ہے تاکہ زیادہ پیسے آئیں اور میں اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا لا سکوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ راستے میں لکڑی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیسے زیادہ لکڑی حاصل کرے۔ سوچتے سوچتے وہ جنگل میں آگے نکل گیا۔ درختوں کی گہرائیوں میں اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا اور کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ نہ ہی وہاں کوئی آواز تھی اور نہ ہی وہاں کوئی راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ عبداللہ نے جب دیکھا کہ وہ تو بہت آگے آ گیا ہے، وہ بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ راستہ تو روز والا نہیں لگتا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
आसमान पर बादल छा गए थे और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, जिस पर अब्दुल्ला ने अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जिस रास्ते से आया था वो भी भूल गया हूँ। उधर अब्दुल्ला की बीवी बार बार बाहर आती और अब्दुल्ला को देखती, मगर वहाँ कोई भी ना था। सूरज गरूब हो चुका था और बारिश भी जोर पकड़ चुकी थी। डर के मारे अब्दुल्ला की बीवी के दिल में गलत ख्यालात आने लगे, मगर वो बच्चों को फिर भी दिलासा देती रही कि उनका बाप अभी आ जाएगा। उधर अब्दुल्ला थक हार कर एक पत्थर पर बैठ गया और रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। थोड़ा आगे चलकर उसे रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी की तरफ चल पड़ा और पास जाकर देखा तो एक गार में से रोशनी निकल रही थी। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ा और अंदर चला गया। अंदर जाकर उसे बस सिर्फ रोशनी ही नज़र आ रही थी। उसने सोचा कि ये कैसी जगह है। वो थोड़ा सा घबराया और आगे चल पड़ा। आगे जाकर उसे एक अलग ही दुनिया नज़र आने लगी, बिल्कुल गांव जैसा नज़र आने लगा, मगर वहाँ कोई इंसान नहीं आ रहा था नज़र, मगर पूरा गांव सोने की जैसे चमक रहा था। अब्दुल्ला ने कहा, ये तो कोई ख्वाब जैसा लग रहा है, मगर मैं तो जाग रहा हूँ। वो ये सोच ही रहा था कि दो सिपाही वहाँ आ गए और अब्दुल्ला से पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो। अब्दुल्ला ने घबरा के जवाब दिया कि मैं एक लकड़हारा हूँ और रास्ता भटक गया हूँ और यहाँ पहुँच गया हूँ। सिपाहियों ने कहा कि चलो हमारे साथ, बादशाह सलामत तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब्दुल्ला डरता हुआ सिपाहियों के पीछे चल पड़ा। सोने के इस गांव में कोई आदमी नज़र ना आ रहा था। वो ये सोच रहा था कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, सब कुछ इतना चमकदार कैसे है। इतने में सिपाही महल के दरवाजे पर पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही एक रौबदार आवाज़ आई कि इसे अंदर ले आओ। अब्दुल्ला जैसे ही अंदर गया तो तख्त पर एक रौबदार शख्स बैठा था। उसने पूछा कि तुम कौन हो। अब्दुल्ला ने अपनी सारी कहानी उसे सुनाई, जिसे सुनकर बादशाह ने कहा कि अब्दुल्ला, मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई लग रही है। बादशाह ने हुक्म दिया और सिपाही एक तिजोरी ले आया जिसमें सोना, चांदी और सोने के सिक्के मौजूद थे। बादशाह ने कहा, ये लो अब्दुल्ला, ये लेकर घर जाओ और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मगर अब्दुल्ला ने वो लेने से इनकार कर दिया कि नहीं बादशाह सलामत, मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर मेहनती हूँ। बादशाह ने कहा, ये तुम्हारी मेहनत का सिला है, इसे ले लो और बच्चों के लिए खाना और नए कपड़े ख़रीदो। ये सुनकर अब्दुल्ला बहुत रोया और बादशाह का बहुत शुक्र अदा किया। बादशाह ने कहा, एक बात याद रखना कि इस गांव के बारे में किसी को ना बताना। ये गांव सिर्फ उन लोगों को ही दिखाई देता है जो दिल के साफ़ होते हैं। इसके बाद अब्दुल्ला अपने घर रवाना हो गया और अगले दिन उसने वो सिक्के बाज़ार में जाकर बेच दिए और बच्चों और बीवी के लिए कपड़े और बहुत सारा राशन ख़रीद लाया। जैसे ही वो घर पहुंचा, बीवी बच्चे ये देखकर बहुत खुश हुए, मगर उसकी बीवी ने कहा कि इन सब के साथ हमें अपना कर्ज भी उतारना है। अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है। अगले दिन वो सुबह ज़मींदार के पास गया और उसे उधार की एक एक पाई लौटा कर कहने लगा, ये मेरी मेहनत की कमाई है और अब मेरा खेत मुझे वापस कर दो। ज़मींदार हैरान होकर पूछने लगा, अब्दुल्ला, ये सब कैसे हुआ? तुम एकदम इतने अमीर कैसे हो गए? कहीं चोरी तो नहीं की? अब्दुल्ला ने कहा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। ज़मींदार ने कहा कि अगर लौटाना ही था तो पहले क्यों ना लौटाया। उसे अब्दुल्ला की बातों पर यकीन ना आया, मगर इतने पैसे देखकर उसके दिल में लालच आ गया और उसने खेत के कागज़ अब्दुल्ला को वापस कर दिए। अब्दुल्ला कागज़ लेकर घर आया और बीवी बच्चे बहुत खुश हुए। बीवी ने पूछा कि क्या अब हम अपने खेत में खेती बाड़ी करेंगे? अब्दुल्ला ने कहा, अब हम खेती बाड़ी के साथ साथ लकड़ी का कारोबार भी करेंगे। बीवी ने पूछा, वो कैसे? अब्दुल्ला ने कहा कि मैं गांव में एक दुकान खोलूंगा जहां पर जंगल से लाकर मैं लकड़ियां बेचूंगा। और उसने ऐसा ही किया। वो लकड़ियां लाकर बेचने लगा, जिससे अब्दुल्ला को बहुत फ़ायदा होने लगा। गांव वाले देखकर हैरान होने लगे और आपस में बातें करने लगे कि अब्दुल्ला के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। उधर ज़मींदार को भी चैन ना आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। एक दिन अब्दुल्ला ने सोचा कि मुझे एक बार फिर बादशाह से मिलना चाहिए और इन तमाम चीज़ों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सोचकर अब्दुल्ला फिर जंगल में गया और उसी रास्ते की तरफ निकल गया जहाँ वो गार थी, मगर इस बार वो अकेला ना था। उसके पीछे पीछा करते हुए ज़मींदार भी उस जगह पर पहुँच गया।
مگر عبداللہ کو اس بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا کہ زمیندار اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ جیسے ہی عبداللہ غار کے پاس پہنچا اور وہ اندر چلا گیا، یہ سب کچھ زمیندار دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ بھی چپکے سے اس غار کے اندر داخل ہونے لگا۔ جیسے ہی وہ غار کے اندر جانے لگا، غار میں ایک دم اندھیرا چھا گیا اور 2 سپاہیوں نے زمیندار کو پکڑ لیا اور بولے کہ تم کون ہو؟ زمیندار نے کہا میں گاؤں کا زمیندار ہوں، مجھے بھی عبداللہ کی طرح بادشاہ سلامت کو ملنا ہے۔ اتنے میں بادشاہ بھی وہاں پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے اندر لالچ کی بو ہے۔ زمیندار نے کہا کہ مجھے بھی عبداللہ کی طرح دولت چاہیے۔ بادشاہ نے کہا اسے یہ دولت اس کی سچائی کی وجہ سے ملی ہے، مگر تمہارے اندر لالچ ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ جیسے ہی سپاہی زمیندار کو قید خانے میں لے گئے تو غار پھر سے روشن ہو گیا اور سب کچھ چمکنے لگا۔ عبداللہ نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گھر کو لوٹ آیا۔ اب اس کے دل میں ایک سکون تھا اور خوشحال زندگی، جس میں وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد بھی کرتا اور انہیں سہارا بھی دیتا اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا۔